کہ جب یہ ون یونٹ قائم ہوا تو وڈیرے تو سارے وہ کھڑے ہو گئے ایوب کے ساتھ، اور جی ایم سید اور کچھ 4-5 آدمی تھے جو، تو پھر وہ بڑی اسٹرگل چلی ون یونٹ کے خلاف، جس میں بنگالی بھی تھے، بلوچ بھی تھے، پشتون بھی تھے. تو پھر ایک ایوب کے خلاف ایک ڈریک نامی ایک اتحاد بنا تھا. ٹھیک. ہاں، تو وہ آپ جانتے ہوں گے. تو اس اتحاد میں پھر آگے چل کر نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیپ جس کو کہتے ہیں، تو سندھ کے جو نیشنلسٹ تھے جی ایم سید، اور وہاں کمیونسٹ بھی تھے اس میں نیپ میں، تو وہاں ایک بحث چلا تھا. میں اس کو مختصر کروں جیسے آپ کو وہ سمجھ آئے. تو اس میں بحث چلا تھا کہ بھئی جو کمیونسٹ لابی تھی وہ نیشنلسٹوں کو کہہ رہی تھی، جی ایم سید یا دوسرے جو تھے، کہ آپ قومی مسئلہ رکھیں مگر وہ ٹھنڈائی سے رکھیں، کیونکہ یہ جمہوریت کا مسئلہ ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے رائٹ ہیں، وہ ٹھنڈائی سے یا یہ کیسے ہوگا. پھر انہوں نے اس مسئلے پہ نیب چھوڑ دی. تو اس ٹائم پہ جب یہ بنگال بھی علیحدہ ہو گیا اور نیب پہ پابندی، پھر بلوچوں پہ آپریشن ہوا، تو کمیونسٹ بھی کافی تنظیم تھی پورے پاکستان میں، اور یہاں سندھ میں نیشنلسٹ بہت مضبوط تھے اس ٹائم پہ. تو کہا جاتا ہے کہ یحییٰ خان کو بھٹو نے کہا کہ میں جب تک الیکشن نہیں جیت سکتا سندھ میں، ایک تو طبقاتی مسئلہ اس نے بالکل اسٹرانگ اٹھایا، بھٹو صاحب نے کیا اٹھایا. ہاں. دوسرا یہ کہ ون یونٹ توڑو تو نیشنلزم سے ہوا نکلے، یعنی وہ ثانوی پوزیشن میں چلے جائیں تو پھر میں اپنا کام کر سکتا ہوں. ون یونٹ تو پہلے نہیں ٹوٹ گیا تھا؟ نہیں، الیکشن سے پہلے ٹوٹا تھا ون یونٹ. اس کا فائدہ جو ہے اس کو پڑا بھٹو صاحب کو پڑا. بھٹو نے وہ پیش کروایا. ہاں، وہ پیش کروایا. تو کمیونسٹ تو اس ٹائم پہ تو سندھ میں یہ بحث چلتا رہا کہ بھئی نیشنلزم بھی ایک قوموں کا ایک رائٹ ہے، جو جمہوری رائٹ ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر کیسے؟ لینن بھی اس کو مانتا ہے اور انقلابی اس کو مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر یہ مان کون نہیں رہے تھے؟ نیپ والے. ہاں، نیپ والے یا کمیونسٹ نہیں مان رہے تھے، وہ تو بڑا بحث چلا تھا. اچھا، وہ کون سے کمیونسٹ تھے جو نیشنل کوسچن کو نہیں مانتے تھے؟ یہ سارے تھے نا، جام ساکی والے. یہ کہتے تھے اس ٹائم پہ، میں سندھاری کمیٹی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں 80 سے 86 تک. اچھا. اس میں ہم 2 دھڑے تھے. ایک طرف ہم تھے جو قومی مسئلے کو سپورٹ کرتے تھے، ایک طرف کمیونسٹ پارٹی تھی. ہمارا اتحاد تھا اس میں ہاری کمیٹی میں، مگر وہ شو کرتے تھے کہ ہاری کمیٹی خالی کمیونسٹوں کی ہے. خیر وہ یہ تو ابھی چلتا رہے گا بحث. مگر پھر یہ ہوا کہ وہ سارے نیشنلسٹوں میں بھی یہ ہوا کہ وہ بھی اپرچونسٹ بن گئے اور بھاگ گئے، اور کمیونسٹ بھی بھاگ گئے. وہ کوئی صوفی بنا، کوئی مولوی بنا، کسی نے کہا اپنا تھاک بنایا. اب بیوروکریسی میں چلا گیا. ہاں، کوئی بیوروکریسی میں چلا گیا. نیشنلسٹوں نے ایسے کیا، جیسے ہمارے یوسف لغاری یا دوسرے. پھر تو شاگرد لیڈری میں بھی ایسا ہوا. تو کمیونسٹوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ بھی کوئی صوفی بن گیا، کوئی مدرسہ کس نے چلایا، کوئی کیسے. اس کا اثر وہ ہوا جب روس ٹوٹا. جام ساکی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی یہاں، کیا کب آئے تھے؟ یہ یہاں ہی آیا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو بھائی صوفی بن گیا ہوں. تو مجھے ہنسی آئی. دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے، اس کے ساتھی بھی بیٹھے تھے. تو میں نے بولا میں تو صوفیزم سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، تم کمیونسٹوں کی بات کر رہے تھے. ہم صوفیزم سے کمیونزم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کمیونزم سے صوفیزم کی طرف آ رہے ہیں. یہ تو بڑا المیہ ہے. ایسے ہی اس کو کہا جو ہے. تو پھر دوسری دفعہ بھی آیا تھا درگاہ پہ. تو ہمارے جو بھی خدمت اس کی بن سکی وہ ہم نے کی. تو ایسے پھر آہستے آہستے اب تو صورتحال عجیب ہو گئی ہے، مختلف ہو گئی ہے.
اور ہر آدمی شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، نوجوان بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، تو کیسے وہ اپنا راستہ بنائیں، پیسے کیسے بنائیں. نظریے اور اصول اور یہ فلسفہ وہ لگتا ہے کہ بس لوگوں نے، کوئی ہے چند لوگ ہیں جہاں، وہ ہمارا بٹائی صاحب نے کہا تھا کہ جتن پکھی پیر تت ٹمکے باہڑی بیو بارندو کیر کھاوڑ کے کھیڑے. کچھ لوگ ہیں جو وہ آگ جلائے پھر رہے لیکن ہیں. اس وقت جو صورتحال ہمیں مجموعی طور پہ جو نظر آتی ہے وہ سندھی قوم پرستی میں بھی ایک بحران کی صورتحال ہے، اور ہماری نیفٹ تو کہیں نظر بھی نہیں آتی ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جس طرح کے میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں، جس طرح کی پسماندگی یہاں پر بڑھ رہی ہے، اور جس طرح کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر. ظاہر سی بات ہے جب میگا پروجیکٹ آئیں گے تو بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی ایسی ہے کہ ہم اسپیس ہے جہاں پر لیب آ کر کام کرے یا کوئی لوگوں کو کھڑا کرے اس کے؟ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں تو بھئی لیڈرشپ کھڑی نہیں ہو رہی نا. عام آدمی کو تو چھوڑو، جو بھی یہی باتیں کرتے ہیں وہ پھر جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، الیکشن آتی ہے یا کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں جو رجت پرست ہیں، وڈیرے ہیں یا خان ہیں، ان کے ساتھ تو عام آدمی تو دیکھتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا، خود کیا کر رہے ہیں. جیسے میں صوفی حضور بخش ہوں، میں انقلابی باتیں بھی کروں، شاہ عنایت کی بھی باتیں کروں، نیشنلزم کی بھی باتیں کروں، مگر میرا جو کردار ہو وہ وڈیروں کے ساتھ ہو، تو ظاہر ہے آدمی جو لوکل ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ خود تو ان کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، خود تو ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کی مخالفت کرو. تو یہ بات ہے نا. باقی جہاں ترقی کا مسئلہ ہے وہ تو سندھ کو تباہ کر رہے ہیں. ایک ٹائم تھا جب بلوچوں نے کہا تھا، جو بھٹو نے کہا کہ ہم یہاں لس بیلوں کی طرف سے انڈسٹریز لگا رہے ہیں، تو کمیونسٹوں نے ہی کہا تھا کہ یہ ترقی کے خلاف ہیں بلوچ. انہوں نے سردار عطا اللہ مینگل اس ٹائم پہ سی ایم بلوچستان تھا، اس نے کہا کہ یہ ترقی ہمارے کام کی تو نہیں بنے گی. جیسے اب کراچی اتنا بڑا شہر ہو گیا ہے، مگر سندھی بستیاں جو ہے آپ دیکھیں، ابراہیم حیدری دیکھیں، ریڑھی میاں دیکھیں، ملیر میں میمن گوٹ دیکھیں، یہ شیدی گوٹ دیکھیں، یہ سندھی بستیاں جو ہے تو وہ تو جب ڈیفنس کو اور عزیز آباد کو اور یہ علاقے دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اور شہر ہیں، ہم تو وہ جو ناموار ترقی ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی شہر میں اگر آپ ڈیفینس میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کی ساری سہولتیں وہاں پر نظر آئیں گی. لیکن ڈیفینس سے جیسے آپ مڑیں گے 1 کلومیٹر آگے کورنگی کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک بہت پسماندگی کی صورتحال نظر آتی ہے. نہیں، یہ تو میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے نا. تو آپ جب اس سندھ کے لوگوں کے جو یہاں کے مستقل باشندے ہیں، ان کو اس شہر میں جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اب سی پیک آ رہا ہے، اتنی بڑی ترقی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہاں جو لوکل آدمی ہیں، جن کی دھرتی ہے، جن کا وہ معدنیات ہے، جن کی جبل ہیں، جن کا سمندر ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور بتیاں جلیں گی، ترقی ہوگی، وہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو وہ تو سوچتے رہیں گے نا. اس کو اگر آپ شمع لے کے ڈھونڈتے پھرتے رہو گے، جیسے کراچی میں اس کا مثال دے رہا ہوں، تو آپ سندھ کے لوگوں کو تو پہچانیں گے بھی نہیں کہ یہ یہاں کے لوگ ہیں یا کسی دوسری مخلوق کے لوگ ہیں. ایک اور بھی بات ہوتی ہے نا کہ ایک تو وہ اقلیت والا ایک سوال جو آج کل قوم پرستی میں بڑا وہ ایک اس کو آرگیومنٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری اس اقلیت کے اس آرگیومنٹ میں ہم ایک اور چیز بھول جاتے ہیں کہ جتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ یہاں آتا ہے، کہیں بھی میگا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑی پسماندگی، یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں 5 لاکھ لوگوں کو اگر ڈسپلیس کر کے وہاں سے ہٹا کر آپ وہاں کے مقامی 5000 لوگوں کو اگر روزگار دے بھی دیں تو اس سے جو ہے نا وہ پسماندگی میں اضافہ ہوتا ہے. 5000 لوگوں کی روزگار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بڑی جو آبادی ہے وہ تو پیچھے چلی جاتی ہے. وہی تھر میں بھی آج کل جو صورتحال ہو رہی ہے، جو اس میگا پروجیکٹ کے حوالے سے جو تھر پول کا بن رہا ہے، پھر وہ ڈیم کی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینے سے، تو وہ
अपनी धरती से उनको अलग किया जा रहा है। अब तो एक तो दौर ये था 70 वाला 80 वाला 90 तक ये दौर चला। अब तो हमारे यहाँ की सूरत हाल ये है कि सिर्फ पैसे की रेल पेल पे आदमी एनजीओज भी ऐसे चल रही हैं, सियासी पार्टियां पैसा भी ऐसे तो बहुत चल कम रही हैं। लोगों को मिल रहा है ना। हाँ, मिल तो कम लोगों को रहा है, मगर वो जो जिसको वो हम 1% कहते हैं ना या कि भाई 2% लोग फायदा उठा रहे हैं नजरियात उससे। बढ़ेंगे, उनके जहनी सूरत हाल दुरुस्त होगी, फिर वो वर्कर बनेंगे, फिर उसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो वो यहाँ तो बेड़ा गर्क की नॉलेज वालों ने किया है ना। जिन लोगों की नॉलेज बढ़ी है, जिनके पास इल्म आया है, तो यहाँ तो बेचा उन गरीबों को और नए लोगों को तो उन तैलीम वालों ने बेचा है ना। किसी ने सहाफत में बना ली, किसी ने एनजीओज बना ली, किसी ने ये बना लिया, तो वो गरीब तो देखते रह गए ना। तो गरीबी और अमीरी में फर्क भी तो बहुत आ गया ना। तो हर कोई भी जो है वो